السلام علیکم ناظرین، میں ہوں طارق اسماعیل ساگر کچھ نئے گزارشات کے ساتھ۔ ناظرین، پاکستان کے نابغہ روز وزیر فواد چودھری صاحب نے اپنے معمول کے مطابق ایک ایسا بیان داغا ہے کہ جس نے پاکستان کے در و دیوار ہلا کر رکھ دیے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حکومت تو 400 محکمے بند کرنے جا رہی ہے، آپ ہم سے کیا نوکریاں لینے آئے ہیں؟ ایک پاکستانی ایکٹرس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ انہیں بہت شوق ہے میڈیا میں رہنے کا، میرا ان کا نام ہے غالباً۔ وہ میڈیا میں رہنے کے لیے کبھی اپنے نکاح کے حوالے سے، کبھی شبد کے حوالے سے، کبھی اور اس طرح کے مختلف طرح کے بیانات، کبھی ان کا کچھ چوری ہو جاتا ہے، کبھی دبئی میں ان پہ ڈاکہ پڑ جاتا ہے، کبھی پاکستان میں پڑ جاتا ہے، تو وہ میڈیا میں ان رہنے کے لیے عجیب و غریب طرح کی حرکات کرتی ہیں۔ کچھ یہی معاملہ فواد چودھری صاحب کا بھی ہے۔ آپ میڈیا میں ان رہنے کے لیے ایسا یکڑ مارتے ہیں کہ بیچارے کپتان کی کئی مہینوں کے کیے کرائے پہ آپ کا ایک ہی بیان پانی پھیر کے رکھ دیتا ہے۔ آپ جیسے لوگوں کے متعلق کہا تھا کہ ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسماں کیوں ہو؟ الا ماشاءاللہ آپ اور آپ جیسے 2-4 افراد کے بیانات ہی کافی ہیں۔ ناظرین، آپ کو علم ہے کہ آئی ایم ایف کی ایک ٹیم آج کل پاکستان آئی ہوئی ہے۔ پہلے آئی ایم ایف کی تازہ رپورٹ سن لیں، جو اس نے بتایا کہ پاکستانی معیشت سست، بے روزگاری میں اضافہ ہوگا، مہنگائی میں اضافہ ہوگا۔ یہ انہوں نے مطلب کہہ دیا کرنٹ خسارے میں کمی ہوگی۔ مجھے نہیں پتا کرنٹ خسارہ کسے کہتے ہیں یا کیا کہتے ہیں، ہم تو صرف یہ جانتے ہیں کہ جو آپ کا گھر کا جو کچن ہے، ہماری معیشت تو یہی ہے، ہم نے تو اس کے علاوہ کچھ کرنا نہیں۔ بچوں کو ڈھنگ کا کھانا مل جائے، ان کی سکولنگ ہو جائے اور صحت سلامتی رہے، اس کے علاوہ یہ کرنٹ خسارے اور یہ دوسرے خسارے یہ ہمارا مسئلہ تو نہیں ہے۔ اس بات کے لیے ہم ذہنی طور پہ تیار ہیں کہ چاہے 5 روپے یونٹ والی بجلی حکومت نے 50 روپے یونٹ کر دی ہے، 150 روپے یونٹ کر دی ہے، لیکن اس بات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اگر سردی آئے گی تو اس میں اور اضافہ نہیں ہوگا۔ اضافہ ہوگا۔ یہ لفاظی گورکھ دھندا جو معیشت کے متعلق پھیلایا جاتا ہے، اس سارے کا جو مرکزی جو خیال ہوتا ہے، جس طرح کسی فلم کا ہوتا ہے، وہ چاہے یہ حکومت ہے جو پچھلی حکومتیں تھیں، وہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارا پیچھے جانے والا ہے وہ اتنا معیشت کا بیڑا غرق کر گیا کہ اب ہمیں آپ کچھ نہ کہیں، اس کی جان کو روئیں۔ پچھلے 1 سال سے آپ کو پتہ ہے یہ فلم بڑی کامیابی سے تحریک انصاف نے چلائی کہ جی وہ کھا گئے، جی وہ کرپشن کر گئے، جی وہ لوٹ گئے ملک کو، جی وہ کھا گئے، یار سب جیلوں میں چلے گئے ہیں، ٹگا تو ان سے نکلوا نہیں سکے، ایک الزام ثابت نہیں کر سکے۔ جب بھی وہ پیش ہوتے ہیں تو نیب کا جو تفتیشی افسر ہوتا ہے وہ ایک ہی بیان دیتا ہے کہ جی کسی سوال کا جواب نہیں دیتے، اور جواب نہیں دیتے تو پھر آپ تفتیش کس بات کی کر رہے ہیں؟ ادھر یہ آئی ایم ایف کی جو ٹیم آئی ہے وہ کیا کرنے آئی ہے پاکستان؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ یہ کرنے آئی ہے کہ وہ یہ جائزہ لے گی کہ ابھی ان کی ہڈیوں میں کوئی گودا ہے، ان کی ہڈیوں میں نکالنے کے لیے کچھ گودا موجود ہے، اسے نکالا جائے۔ میرے خیال سے اس کے علاوہ تو ان کا کوئی کام یہاں ہو نہیں سکتا۔ کچھ نئے ڈھونڈیں گے چیزیں جہاں پہ یہاں بھی ٹیکس لگائیں، یہاں بھی
ادھر سے بھی کرو، ادھر سے بھی خنجر مارو، ادھر سے بھی برچھا مارو، ادھر سے بھی چاقو اتارو، اس کے علاوہ تو انہوں نے کچھ نہیں کرنا۔ ہم نے تو آج تک جتنے وزیر خزانہ یہ آئی ایم ایف کے ڈپیوٹیڈ پاکستان میں دیکھے ہیں، وہ اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتے کہ حکومت کو تجاویز دیتے رہیں، ہر روز ایک نئی تجویز، لوگوں کو تنگ کرنے کا ایک نیا طریقہ ایجاد کر لیں۔ باقی جو وہ باتیں کرتے ہیں کہ 2024 میں ایسا کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک، آج میرے بچوں کو ڈھنگ کی روٹی نہ ملے، میں نے 2024 تک پتہ نہیں کہ انہوں نے رہنا بھی ہے کہ نہیں رہنا۔ اور میں آپ کو بار بار یہ بات ناظرین کہتا ہوں کہ آج کے دور کا سب سے بڑا سچ معیشت ہے، معیشت ہے، معیشت ہے۔ تھرڈ ورلڈ کے ممالک ہوں، دوسرے غریب ممالک ہوں، چھوڑیے، میں کہتا ہوں امریکہ کا کیا مسئلہ ہے؟ امریکن کا مسئلہ معیشت ہے۔ چائنا کا مسئلہ کیا ہے؟ چائنا کا مسئلہ معیشت ہے۔ اس کے علاوہ کیا مسائل ہیں؟ اپنی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے امریکہ دنیا میں جنگی ماحول بناتا ہے، کسی کو کہتا ہے اس کے گلے لگ جا، اس کو کہتا ہے اس کے گلے لگ جا، چور کو کہتا ہے سات کو پکڑ، سات کو کہتا ہے چور کو پکڑ۔ چائنا اپنی پروڈکٹ بنا بنا کے، اپنی سستی چیزیں بنا بنا کے دنیا کی مارکیٹ پہ قابض ہونا چاہتا ہے۔ اس نے کئی ملکوں کو پچھاڑ کے رکھ دیا۔ روس ایک بار پھر اسلحہ ساز انڈسٹری میں آگے آ رہا ہے۔ تو یہ سارا معیشت کے تو گورکھ دھندا، اور ہے کہ طاقت کیا؟ طاقت معیشت ہے۔ اگر معیشت طاقت نہ ہوتی تو جیسے میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ جن کے پاس بہت سامان حرب و ضرب تھا، ان کا تو کوئی نام و نشان ہی مٹ گیا۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں، اب مستقبل میں یہ نہیں ہوگا کہ جہاں امریکن فوجی اتر جائیں گے تو ان کا قبضہ ہو جائے گا۔ یہ آخری تجربہ تھا جو انہوں نے کر لیا افغانستان میں، اب قیامت تک ایسے نہیں ہوگا۔ اب ہوا تو جو ملک کسی ملک پہ لشکر کشی کرے گا، اس ملک کا تو پتہ نہیں کیا بنے گا، لشکر کشی کرنے والا تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اس حقیقت کو بھارتی وزیر اعظم نے جان لیا ہے۔ وہ اپنی خواہشات کے باوجود پاکستان پہ حملہ نہیں کر رہا، اس لیے نہیں کر رہا کہ اس کو اپنی معیشت کا پتہ ہے کہ کیا اس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ وہ یہ جانتا ہے کہ ان لوگوں کے کیا عزائم ہیں۔ عمران خان صاحب آپ کی اصلاحات، آپ کی شخصیت کا بین الاقوامی امیج، اس راستے میں کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کر سکتا کہ لوگ، غریب لوگ جن کے پاس ڈھنگ کی روٹی نہیں، جو 50 روپے ہسپتال کی پرچی کی فیس نہیں دے سکتے، وہ سی بی سی ٹیسٹ 500 روپے کا نہیں کروا سکتے۔ نہیں ہوگا تو آپ کی جان کو روئیں گے، آپ کا سیاپا کریں گے، جتنے مرضی لنگر خانے کھول لو، یہ بھوک نہیں مٹنے والی۔ بھوک تو اللہ نہیں مٹا سکتا انسانوں کی۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اللہ کا حکم ہے کہ انسان قبر کے کنارے پہنچ جائے، اس کی بھوک نہیں مٹتی، اس کی ہوس نہیں مٹتی۔ آپ کیا مٹائیں گے بھائی؟ اب سب سے ضروری بات یہ ہے، آپ کو ساتھ یہ اللہ کے فضل سے گورننس بھی ایسی ہو گئی، مجھے سمجھ نہیں آتی، ایک بندہ نہیں آپ کی پارٹی کا لیڈر سوائے ان کے جو آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، جس نے کبھی بزدار کے حق میں ایک خیر کا کلمہ کہا ہو۔ سب یہ کہتے ہیں کہ ان کی جو بھی یہ گورننس ہے ناکام ہے۔ آپ کو ضد سوال ہے، آپ کہتے ہیں اسی سے میں نے میچ جیتنا ہے، آپ نے اس کو اپنا وسیم اکرم بنایا ہوا ہے۔ اس کے بعد آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ جو لوگ آپ کو، آپ کے مددگار تھے، جو آپ کے فینز ہیں، جو آپ کے فین تھے، وہ آپ کا ساتھ دیں گے؟ نہیں دیں گے۔
لوگوں کی ضروریات بڑھتی رہیں گی، موسم بدل رہا ہے، آگے آپ نے چھرے مارنے ہم پہ توانائی کے، آپ نے سوئی گیس آپ مہنگی کرنی ہے، آپ نے پٹرول مہنگا کرنا ہے، آپ نے بجلی مہنگی کرنی ہے، کیونکہ IMF تو آپ سے یہی کچھ کروائے گا نا۔ تو جناب والا اس بات کا احساس کریں۔ ناظرین، میں نے آپ سے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ ڈیجیٹل چینل میں آنا یہ آپ صاحب کی بہت زیادہ زور دینے پہ ہی ممکن ہوا ہے۔ جیسا تیسا میں آپ تک اپنے خیالات پہنچاتا ہوں، میرے خیالات تو نہیں ہوتے، قومی ضرورت کی باتیں ہوتی ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے احباب سے بھی سبسکرائب کروائیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔